پاکستان 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 پاکستان. ایسا بہادر شخص تھا، ایسا بہادر نوجوان تھا. سنیے گا، جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو اس واقعے نے ہلا کر رکھ دیا کہ مسلمانوں کے اس قدر جذبات تھے، مسلمانوں کے اس قدر انداز تھا، رویہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو آزاد کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. وہ نوجوان لکھتا ہے اور بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب تھے، میری بہن تھی اور میرے 2 بھائی تھے. ایک بھائی کیپٹن تھا، دوسرا بھائی ڈاکٹر تھا، اور میرے چچا تھے. میرے چچا کی ایک دکان تھی کرانہ کی، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اس دکان کو آباد کیا تھا اور انگریزوں سے خرید کر اس دکان کے اندر اپنا کاروبار شروع کیا. کہ پھر جب 1946 کا وقت آیا اور یہ 1 سال کا عرصہ تھا 1946 اور 47 کے اندر، اس سال کے اندر آزادی پاکستان کی تحریک شروع ہوئی. فرماتے ہیں میرے چچا نے اس تحریک کے اندر اپنا حصہ شامل کیا، اور وہی دکان جس میں چچا دن رات محنت کرتے تھے، وہ بھتیجا کہتا ہے ہم نے خود دیکھا تو سال کے اندر میرے چچا نے جس محنت کے ساتھ دکان کو آباد کیا تھا، اس چچا نے اس دکان کو بند رکھا. ہم پوچھتے تھے چچا دکان بند کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں مسلم لیگ کا کارکن ہوں، میں پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک نہیں بلکہ ہزاروں دکانیں قربان کرنے کو تیار. اور وہ اپنی دکان بند کر کے تحریک آزادی کے اندر اپنا حصہ شامل کرتے تھے. جلسے جلوسوں کے اندر شرکت، اور جو اس کو لیڈ کر رہا تھا ان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا حصہ شامل کرتے. وہ نوجوان کہتا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. میرے چچا اور میرے والد کا آپس میں بڑا پیارا محبت والا انداز ہوتا تھا، اور میرے والد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار تھا اور ان کی سرگرمیوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے. البتہ میرے ابا جان انہیں مشورہ ضرور دیتے تھے کہ وہ محتاط رہیں، احتیاط سے کام کریں. فرمایا جب والد صاحب انہیں احتیاط برتنے کی تاکید کرتے تو چچا آگے سے مسکرا دیتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے بھائی جی اب احتیاط کی باتیں نہیں بلکہ احتیاط سے گفتگو آگے بڑھ چکی ہے. اب جب وہ یہ باتیں اپنے والد صاحب اپنے بڑے بھائی سے کرتے، وہ بچہ کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے تو میرے چچا یہ میرے والد صاحب سے گفتگو کرتے، کہتے تھے کہ چچا جان ہی تھے جنہوں نے، بچہ کہتا ہے یہ چچا جان ہی تھے کہ جنہوں نے مجھے پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا. میرے دونوں بڑے بھائی تو کبھی کبھار کھڑا آتے تھے، جو ایک کیپٹن تھا ایک ڈاکٹر تھا. جو کیپٹن تھا وہ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے یورپ بھی گئے تھے، اور اب واپسی کے بعد ان کی پوسٹنگ میر چھاؤنی میں ہوئی تھی. فرماتے ہیں وہ سال میں 1-2 بار ہی گھر آتے تھے. ان سے چھوٹے بھائی جو ڈاکٹر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے وہ وہی اسپتال میں ہوتے، اور انہوں نے وہی اپنا گھر بسا لیا تھا. بیوے بچے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ آتے رہتے تھے چھٹیوں میں گھر میں ہم سے ملتے، والدین سے ملتے تھے. فرماتے ہیں چچا جان نے بتایا ہمیں، میری بہن کو، کہ ہمارے لیے پاکستان کیوں ضروری ہے. یہ اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا. فرمایا انہوں نے مجھے علامہ اقبال کے خطبہ پڑھ کر سنایا، مجھے قائد اعظم کے واقعات سنائے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ انہی نے اپنے عملی واقعات اور تجربات بھی بتائے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اس طرح آزادی تحریک میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے میرے چچا بازار میں چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولی تھی، تو اس دکان کے اندر کچھ وقت دیا کرتے اور پھر اس دکان کو بھی بند کر دیا اپنے وطن کے لیے. اور پھر وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہندوؤں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی مسلمان طالب علم نہ رہے. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میری بہن اسکول جایا کرتی تھی. وہ کہتا ہے نوجوان کہ ہندوؤں کے لوگوں نے مسلمانوں سے اس قدر نفرت کا اظہار کیا تھا کہ ہم جب اسکول کے اندر کوئی اعلیٰ تعلیم لیتے تو سارے مل کر ہماری ترقی پر ہمیں ہنساتے، ہماری طرف مذاق اڑاتے تھے. اور بہن بھی کہتی ہے کہ بھائی جان جب ہم اسکول جاتے تو ہمیں ہندو ایک ساتھ مل کر ہمیں چڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا رویہ ان کا نہیں ہے.
اس وقت بھی ہندوؤں کے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا انداز نہیں تھا، تو آج کیسے ہوگا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے، اس کے بعد اس کی پاکستان میں ہمیں محبت اور اہمیت جو چچا جان نے ہمیں دی، ہمارے دل میں بہت محبت اور پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ کہتے میری بہن نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا پرچم بنایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے جو خرچی ملتی تھی میں اس پیسے کو جمع کرتا تھا، جمع کرنے کے بعد میں نے جا کر ایک سفید کپڑا خریدا اور جا کر ایک ہرا کپڑا خریدا اور جا کر میں نے اپنی بہن کو دیا۔ میری بہن نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس پرچم کو سلائی کیا کہ وہ پرچم لے کر میں جب گلی کوچوں میں گزرتا تو ہندو بڑے انداز سے ہمیں دیکھتے کہ یہ کس قدر پرچم لے کے جا رہا ہے، ماتھے میں بڑی محبت کے ساتھ اس پرچم کو لہراتا۔ مسلمانوں، یہ بڑی قربانیوں کے بعد وطن آیا ہے ہمارے پاس۔ اس وطن کا جھنڈا بھی بڑا پاکیزہ جھنڈا ہے، یہ عام جھنڈا نہیں ہے کہ جھنڈا وہ ہے جس کو آج میں نے اور آپ نے اہمیت نہیں دی۔ آج ہمارے بچے جھنڈیاں لے کر روڈوں پر پھینک دیتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کی محبت اپنے پرچم سے دیکھیے، اپنے خرچی کے پیسوں کو جمع کر کر اس کپڑے کو خرید کر پرچم بناتا تھا۔ قدر پرچم کی ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے خون کے دریا بہا کر پرچم کو فضاؤں میں لہرایا۔ وہ قوم تھی کہ جس قوم نے پاکستان کے پرچم سے اتنی محبت اور پیار کیا۔ آج ہم اتنے پرچم خریدیں جتنے پرچم کا ہم خیال کر سکتے ہیں، اتنے پرچم کی ہم عزت کر سکتے ہیں، اور اتنے پرچم خریدیں۔ اگر پرچم زمین پر گرا ہوا دیکھیں تو اٹھائیں، چومیں، اپنے سینوں سے لگائیں کہ وہ پرچم ہے، یہ عام کاغذ نہیں، یہ عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی ترجمانی کرنے والا پرچم ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا صرف نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا پرچم ہے، محمد رسول اللہ کہنے والوں کا پرچم ہے۔ کہ پاکستان کی عزت اور اہمیت پوری کائنات کے اندر صرف اسلام کی وجہ سے ہے، صرف اسلام کی وجہ سے ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے یہ قوم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، اس پرچم کے سائے تلے یہ قوم محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتی ہے، کہ قوم اس کلمے کے تلے سارے ایک یکجا ہو کر اپنے منصر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سنیے گا، فرماتے ہیں چچا جان ان دنوں بہت مسترد تھے، بہت محبت والے انداز میں تھے۔ ایک دن وہ اس علاقے میں آئے جس علاقے میں ہم رہتے تھے، فرماتے ہیں دوسرے دن وہ لاہور میں ہوتے، یعنی اس قدر مصروفیات ہوتی، ایک قدم ہمارے گاؤں تو ایک قدم لاہور میں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ والد صاحب نے چچا جان سے کہا کہ اب وہ گھر ہی پر رہا کریں، آپ بار بار دوسرے علاقے نہ جایا کریں۔ فرماتے میرے کیپٹن بھائی کے بارے میں تو والدین کو زیادہ فکر نہ تھی، لیکن جو میرا بھائی ڈاکٹر تھا اس کے بارے میں آپ بہت فکر مند ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں بہت دنوں سے وہ خود آئے بھی نہیں تھے، ان کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ میرے والد صاحب نے خاندان کے سربراہ تھے، پر فرماتے بڑے پریشان تھے اور مسترب تو وہ رہتے تھے لیکن اپنے اضطراب کو چھپاتے ہوئے تھے۔ ایک دن شام کا وقت ہوا، جب ہوا بند تھی تو ہم سب گھر کے صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چچا جان نے اچانک کہا، پنڈک شام لال نے مجھ سے شرط لگائی ہے، اور فرمایا شرط یہ لگائی کہ کوردہ پوسپور ہندوستان میں جائے گا، یعنی جس علاقے میں وہ رہتے تھے، کہ اس نے شرط یہ لگائی ہے کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو یہ علاقہ ہندوستان میں جائے گا، پاکستان میں نہیں جائے گا۔ اور اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت بھی بہت تھی۔ فرماتے ہیں والد صاحب کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہ ہندوستان میں کیسے جا سکتا ہے، وہ تو پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اب والد صاحب نے پھر کہا کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہوگا، لیکن شام لال ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ شرط لگائے، اس نے اگر شرط لگائی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، وہ اپنی شاندار دکان مجھے دے دے گا، اور تم نے شرط لگائی۔ والد صاحب نے پوچھا بھائی صاحب یہ شرط اس نے درجنوں آدمی نے کے سامنے لگائی ہے، خدائی خیر کرے ہندو بڑا کائیا اور سازشی ہے، انگریز سے اس کی ملی بھگت ہے، کشمیر کے ساتھ
پڑھانوں کی تحصیل لگتی ہے، میں بہت خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس زمانے میں محسوس کیا کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اندر ہی اندر کوئی طوفان پرورش کر رہا ہے، دل گھبراہٹ سے محسوس کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے حوصلے جوان تھے، فرماتے ہم پاکستان کی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے، اس لیے ہمارے دلوں میں ایک انوکھا عزم پروان چل رہا تھا۔ جس روز تقسیم کا اعلان ہوا اس روز ہم پر کیا بیتی ہم کچھ بتا نہیں سکتے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ہمارے سارے اندازے غلط ہو گئے، کانگریس اور نہروں نے مل کر ماؤنٹ بیٹن کی مدد سے ریڈ گلف سے اپنی مرضی کا بٹوارہ کر دیا تھا۔ گوراسپور کی 3 تحصیلی ہٹالہ، گورداسپور اور پرانو کے ہندوستان میں سازش کے تحت شامل کر دی گئی تھی۔ فرماتے یوں کشمیر پر بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضے کے لیے بنیاد رکھ دی تھی۔ جس روز تقسیم کا اعلان ہوا اب وہ نوجوان اس وقت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے جس وقت تقسیم کا اعلان ہوا کہ آج پاکستان کے ہوگا، ہندوستان کے ہوگا، فرماتے ہمارا انداز کیا تھا؟ ہم ایک گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، والد صاحب بھی موجود تھے، چچا جان بھی موجود تھے، ہم بہن بھائی موجود ہو کر ایک ریڈیو رکھا تاکہ اس سے ہم سنیں آج اعلان ہو رہا ہے کون سا ایریا پاکستان میں جائے گا اور کون سا ایریا پاکستان سے جدا ہوگا۔ سو مسلمانوں پاکستان سے محبت کس طرح تھی، پاکستان سے پیار کس طرح تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب پاکستان کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی کہ اب پاکستان کا اعلان ہونے والا ہے، ہم نے سنا اس اعلان میں جس ایریے میں ہم رہتے تھے اس ایریے کا جب اعلان ہوا کہ یہ ایریا ہندوستان میں رہے گا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے، ہم حیران و پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ پاکستان میں کیسے نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے منظر، اتنے میں ہمارے چچا جان کھڑے ہوئے، نہ جانے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، نہ جانے ان کے ہاتھ میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ فضاؤں پر بلند کیا اور اپنے ہاتھ کو اس ریڈیو پر رکھا کہ ریڈیو ہمارا چورا چور ہو گیا۔ ہم حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے چچا جان اسی قدر میں آپ جوش و خراش کے ساتھ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اب جب گھر سے نکلے سنو مسلمانوں کو کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اب آزادی ملنے والی ہے اور آزادی نہ ملے تو کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرا چچا گھر سے نکلا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، جوش و خراش تھے، بہادر تھے، آپ جا کر ہندوؤں سے لڑ پڑے، اور جب شام کا وقت تھا گھر پہ چچا تو آئے لیکن زندہ نہیں تھے، چچا کی لاش آ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے ایک فرد نے پاکستان کی عزت کے لیے قربانی دے دی تھی۔ ہمیں اس وقت اعزاز بھی ہو رہا تھا اور غم بھی ہو رہا تھا۔ خوشی تو اس بات کی تھی کہ ہمیں ہمارے مسلمانوں کو ایک آزادی وطن مل گیا ہے، اور دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ چچا جان کا جسم ہمارے سامنے پڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے غم سے بڑھ کر آزادی کی خوشی ہمارے سینوں پر غلبہ کر رہی تھی۔ ہمیں پاکستانی آزادی ہونے کا اعزاز اور خوشی اس قدر ہو رہی تھی کہ ہمارا سینہ چوڑا ہو چکا تھا۔ ہم اعزاز سے کہتے تھے کہ پہلے فرد نے قربانی دی ہے، وہ ہمارے گھر کے چچا جان نے قربانی دی ہے۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے پھر ہمارے شام کا وقت تھا، گھر میں جشم آیا، ہم نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد ہم نے کفن دفن کیا اور جنازے کا اہتمام کیا۔ ہمارے چچا جان کے جنازے میں بڑے لوگوں نے شرکت کی اور بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن جنازے کے بعد کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں اکثریت بہت تھی، کہتے ہیں جنازے کے بعد ہم سے سب لوگ مل رہے تھے، تعزیت کر رہے تھے، لیکن سب لوگوں کے چہروں پر ایک غم کے آثار تھے کہ ہمیں آزادی نہیں ملی، ہم وطن عزیز کا حصہ نہیں بنے۔ اس کے بعد کہتا ہے کیونکہ جب وطن آزاد ہوا 14 اگست تھی لیکن اسلامی تاریخ 27 رمضان تھی۔ وہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد عید الفطر ہمارے پاس آئی، جب عید الفطر آئی تو ہم نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے میدان پر گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ہر سال جاتے تھے تو عید کی خوشیوں کا انداز الگ ہوتا تھا، ملنے جلنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ کہ وہ جب عید کا دن تھا ہم نکلے اور عید کے لیے گئے تو وہاں پر جب جا رہے تھے تو ہمیں عید محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ آج عید ہے۔ ہم نے عید کی نماز تو پڑھی، ایک دوسرے کے گلے تو لگے، لیکن ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہر سال ہوتی تھی۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب ہم عیدگاہ سے واپس کی طرف آ رہے تھے تو جان پہچاننے والے وہی ہندو اور سکھ جو 1 برس پہلے آگے بڑھ کر دکھاوے یا دنیا داری کے لیے ہی صحیح ہم سے عید مبارک کہتے تھے،
ملتے تھے، آج ہمیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، ہمیں حیرانی تھی، ان کے چہروں پر بے نیازی یا لا تعلق کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو کہہ رہی تھی کہ ہم جلد ہی تم سے نپٹ لیں گے۔ گلی میں پہنچ کر والد صاحب نے آہستہ سے مجھے کہا، شاید اپنے گھر میں یہ ہماری آخری عید ہوگی، اگر تمہارے دونوں بھائی بھی یہاں ہوتے تو بہتر ہوتا۔ خورشید جو آج یہاں ہونا چاہیے تھا، خورشید کہتا ہے میرے بھائی ڈاکٹر کا نام تھا، میں کیا جواب دیتا، خاموش رہا۔ وہ جو نوجوان کہتا ہے کہ گھر کے اندر اداسی چھائی ہوئی تھی، اماں نے سویاں بنائی تھی جو ہر سال ہم کھاتے تھے، لیکن اس سال تو سویوں کا ذائقہ بھی جدا تھا، بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں ایسی روکھی پھینکی عید کو کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ والد صاحب کو بار بار اپنے بھائی ہمارے چچا یاد آ رہے تھے جو پاکستان پر قربان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد شہر میں مسلمانوں کو قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، اور کہتا ہے مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اپنے محلے سے باہر جا سکیں۔ مسلمانوں کے بعض محلوں کو آگ لگا کر لوٹ لیا گیا، خطرہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ محلے کے تمام مسلمان ہمارے یہاں جمع ہوئے، عورتوں کا ہاتھ تو دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ چہرے جو گلاب کی طرح چمک رہے تھے، وہ چہرے جو گلاب کی طرح کبھی سرخ اور کبھی تر و تازہ تھے، اب مرجھائے دکھائی دے رہے تھے۔ سب چاہتے تھے کہ ان کا گھر ان سے نہ چھوٹے، لیکن خطرہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ سب گھر چھوڑ کر کیمپ میں جانے پر مجبور تھے۔ میرے والد چونکہ سرکاری ملازم تھے، اس لیے علاقہ کا سکھ تھانے دار انہیں کہہ گیا تھا کہ اس طرح کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا محلہ خالی کر کے کم سے کم سامان کے ساتھ کیمپ میں چلے جائیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے وہ منظر ایسا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے مسلمانوں کے علاقے کے محلے کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ ہمیں وارننگ دی گئی کہ اس دنوں تک اپنے مکانوں کو خالی کر دو ورنہ مکانوں کے ساتھ تمہیں بھی جلا دیا جائے گا، مسلمانوں ان واقعات سنو اور سوچو، پاکستان اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ہم نے پھر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر ساز و سامان تھا، ہمارے گھروں کے اندر بھینسیں موجود تھیں، ہمارے گھروں کے اندر جانور موجود تھے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مہینوں کا راشن موجود تھا، لیکن جو ہم اٹھا سکے وہ ہم نے اٹھایا اور وہاں سے نکل پڑے۔ کچھ لوگ، وہ نوجوان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر باہر دروازوں پر تالا لگا رہے تھے۔ ان کی چاہت یہ کہہ رہی تھی کیا پتہ کل لوٹ کر آئیں، اپنے گھروں کو کھول کر پھر گھروں میں رہیں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے لیکن کئی چہرے مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اب لوٹ کر ان گھروں کی طرف نہیں آنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ہم جب گھروں سے نکلے، وہ 3 میل کا سفر تھا جو ہمارے گھر سے لے کر کیمپ تک جانا تھا، کیمپ میں ہم نے اپنی رہائش کرنی تھی۔ کہتا ہے وہ نوجوان کہ 3 میل کا سفر ہمیں تو سالوں کا سفر لگ رہا تھا۔ ایک قدم اٹھتا تھا، نگاہیں مڑتی تھیں، گھروں کو دیکھتے تھے کہ ہم نے اتنی محنت سے گھر بنائے ہیں، اتنی محبت سے گھر بنائے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ جانوروں کو خرید کر اپنے لیے رکھا ہے، اناج کا اہتمام کیا ہے، آج پورے گھر کو، آج پوری زمین کو ہندوؤں سکھ کے لیے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ کیسا لمحہ ہوگا اس پاکستان کو بنانے کے اندر، وہ کیسی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا۔ اب وہ جب گھروں سے نکلے اور وہ نوجوان کہتا ہے ہمارا پورا قافلہ جب اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ کر چل رہا تھا، کہتا ہے میں نے اپنے والد کی انگلی کو پکڑا ہوا تھا، میں چھوٹا سا تھا، چل رہا تھا اور پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا ابا جان کیا پھر واپس لوٹ کر آئیں گے؟ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو، والدہ کی آنکھوں میں آنسو، اب لوٹ کر گھر نہیں آنا۔ وہ لمحہ تھا، وہ وقت تھا، خدا کی قسم یہ واقعہ، یہ تو میں ایک گھر کی داستان سنا رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں گھروں نے اس طرح اپنے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا۔ وہ جوان کہتا ہے ہم جب وہاں سے نکلے اور قریب آئے، اب سنیے گا مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے گھروں کی محبت کیا تھی، وطن عزیز کی محبت کیا تھی، آزادی کی محبت کیا تھی۔ وہ کہتا ہے ہم جب قریب پہنچے ایک مسجد ہمیں نظر آئی، ہمارا پورا قافلہ اپنے گھروں کو بھول گیا اور مسجد کے پاس کھڑا ہو گیا، اور ہمارے وہ ماسٹر عبد الرحمان تھے، وہ کہتا ہے
ہم سب کو دلاسا دیتے ہوئے اے لوگوں پریشان نہ ہو، اے لوگوں پریشان نہ ہو، رو نہیں، آج کیوں روتے ہو؟ وہ مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے، سارا مسلمان قافلہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر چھوٹ رہے ہیں، بلکہ وہ کہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا اے لوگوں آج کے اللہ کا گھر ویران ہو رہا ہے، آج مسجد کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج کے بعد اس مسجد میں کون تکبیریں پڑھ رہا ہوگا؟ آج کے بعد اس مسجد میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کون کر رہا ہوگا؟ آج کے بعد اس مسجد میں محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کون کر رہا ہوگا؟ وہاں سے ماسٹر عبد الرحمان کھڑے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں اے نوجوانوں پریشان نہ ہو، یہ گھر خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، خدا اس سرزمین میں مسلمانوں کا ایک عظیم درخت اور لگائے گا جس سے شاخیں ایسی پھیلیں گی کہ مسلمانوں کو چراغ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ مسلمانوں دیکھو تو صحیح وہ وقت کتنا عظیم تھا کہ مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے جانیں قربان کی، لیکن فکر اپنے گھر کی نہیں، فکر مسجد کی ہو رہی ہے۔ آج ہمیں جب آزادی ملی اور پاکستان کو ہم نے آزاد کروایا، آج ہم نے اسی مسجد کو ویران کیا جس مسجد کے لیے وہ مسلمان رو رہے تھے، آج ہم نے اسی مسجد کو خیر آباد کہہ دیا جس مسجد کو بچانے کے لیے وہ اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اس مسجد کی اینٹ کو بچانے کے لیے اپنے خون کے نذرانے دے دیے، اس مسجد کو آج تم نے ویران کر دیا۔ مسلمانوں یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں ملا، یہ ملک بڑی مشقتوں سے ملا ہے، بڑی محنت سے ملا ہے، بڑے پیاروں سے ملا ہے، اور آپس محبتوں کا انداز کیا تھا؟ وہ وقت کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کون ہیں، یہ مسلمان پنجابی ہے، یہ مسلمان بلوچ ہے، کہ نہیں، جو مسلمان ہے وہ ایک صف میں کھڑا ہوا نظر آتا تھا، ہم فرق نہیں کرتے تھے کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون مہاجر ہے، کون بلوچ ہے، کون پٹھان ہے، کہ ہم فرق نہیں کرتے تھے، لیکن آج آزادی کے بعد ہم لوگ فرق کرتے ہیں، اگر یہ بلوچ ہے تو ہم تو کچی برادری کے لوگ ہیں، ہمارے اس سے کیا تعلق، اگر یہ کچی ہے تو ہم اردو اسپیکنگ کے لوگ ہیں، ہمارے اس سے کیا تعلق؟ یہ منشور اس وقت نہیں تھا، اس وقت منشور ایک ہی تھا کہ کلمہ پڑھنے والے ایک صف میں کھڑے ہو کے نظر آتے تھے، کلمہ پڑھنے والے ایک قطار پر کھڑے ہو کے نظر آتے تھے۔ میرے مسلمانوں یہ واقعہ بڑا طویل بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے، میں مختصراً کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ فرماتا ہے نوجوان ہم نکلے اور کیمپ پر پہنچے، کیمپ پر ہمیں بہت ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کو ہم اپنے محلوں کے اندر بڑے آزائشوں سے بڑے امیری انداز میں دیکھتے تھے، لیکن آج وہ کبھی اس کیمپ پہ بھاگتے کبھی اس کیمپ پہ بھاگتے۔ وہ مسلمان نوجوان کہتا ہے کہ جب ہم وہاں کیمپ پر پہنچے اور یہ ہم نے منظر دیکھا، میرے والد صاحب سے برداشت نہ ہوا، میری والدہ بھی بڑی رو رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر گھر کے اندر کچھ آٹا پڑا ہوا ہے، جا کر وہ آٹا لے کر آئیں تاکہ بناؤں، ان لوگوں کو میں کھلاؤں۔ وہ دیکھیے وقت کیسا تھا، کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ والد بھی کہہ رہا تھا کہ کیسے ملے گا کھانا، کہتے ہیں پھر بھی میں چلا گیا۔ نوجوان کہتا ہے میں نے بڑا اصرار کیا اپنے والد صاحب سے کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور وہاں سے راشن لے کر آئیں گے۔ اور ان کے والد صاحب کا ایک دوست تھا جو پولیس والا تھا تو سکھ، لیکن وہ لے کر چلا گیا، اور وہاں پر جب پہنچے وہ کہتا ہے، نوجوان ہلا دینے والے جملے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے خدا کی قسم جب ہم وہاں پہنچے میرے والد کا قدم اٹھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اپنی گلی میں پہنچے اور دیکھا، اپنی نظریں گھمائیں، ہم نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو ہمارے گھر کے سارے سامان باہر تھے، اور ہندو اور سکھ ہمارے سامان کو لوٹ چکے تھے، کوئی جانور خرید لے کر جا رہا تھا، گھروں کے سامان لے کر جا رہا تھا۔ جب ہمارے والد نے یہ منظر دیکھا اور سکھ پولیس والے سے کہا چلو ہمیں واپس لے جاؤ، پولیس والا کہتا ہے بڑی محنت کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اپنے گھر تو چلے جاؤ۔ کہا یہاں تک پہنچا ہوں، گھر تک کہیں پہنچوں میری سانسیں ختم نہ ہو جائیں، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، یہ وقت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے والد نے وہاں سے قافلہ لپٹا اور پھر ہم خیمے پر آ گئے، اور پھر واقعہ چلتا رہا، محنت چلتی رہی۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا، میرے والد صاحب نے ایک بڑی محنت کے ساتھ ایک قافلے کا انتظام کیا جو 10 ٹرک تھے، 10 ٹرک کا اہتمام کیا، 10 ٹرک کا اہتمام کیا، عظیم لوگوں کا قافلہ تھا،
10 ٹرک میں کیسے سوار ہوتا، لیکن 10 ٹرکوں کا اہتمام کیا کہ اس میں سوار ہو اور پاکستان میں چلے جائیں تاکہ وہاں جا کر آزادی لگے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، خدا کی قسم وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میرے ابا نے 10 ٹرک کا اہتمام کیا اور کہا ہم سے کہ بیٹا تم اور تمہاری چھوٹی بہن نسرین تم کل اس ٹرک میں سوار ہو جانا اور پاکستان چلے جانا، وہاں لاہور کے اندر ہمارے ایک رشتہ دار ہے جو تمہارا ماموں ہے، ان کے گھر میں جا کر قیام کرنا، ہمارے نصیب میں ہوا ہم پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی عمر تھی، نسرین کو جب کہ پتہ چلا کہ ہم آج ماؤں سے جدا ہو رہے ہیں، آج والد صاحب سے جدا ہو رہے ہیں، نسرین کی آنکھوں میں آنسو ہو رہا ہے، ہم کیسے ماں کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیسے باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آج تو چھوڑیں گے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے والد نے بڑا ذہن بنایا، بڑی محنت کی، ہم تیار ہو گئے جانے کے لیے، میرے والد صاحب نے ہمیں وہاں آ کر چھوڑا اور ٹرک پر چڑھایا۔ والد صاحب کہتے ہیں ٹرک پر یہ منظر تھا کہ ایک بندے کے نیچے دوسرا بندہ نظر آ رہا تھا، اس قدر بھر دیا گیا۔ میری نظر والد صاحب کی طرف تھی، میرے والد صاحب نے مجھے ایک چھری دی اور کہا بیٹا جب تمہارا سامنا کسی کافر سے ہو تو بزدلی نہیں دکھانا بلکہ لڑنے لگ جانا۔ وہ وقت تھا کہ سامنے بندوقیں تھی اور یہاں چھری تھی، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا کہ نسرین کی عزت تیرے حوالے ہے، ان کی عزت کو خراب نہیں ہونے دینا۔ وہ وقت تھا کہ سکھ ہندو آخر مسلمانوں کی بچیوں کی عزت سے کھیلتے تھے، سارے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، عزتوں کو اچھالتے تھے۔ وہ نوجوان جب سوار ہوا چھری اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور بہن بھی ساتھ میں ہے نسرین چھوٹی، کہتا ہے جب ہم اپنے پاکستان کے دروازے کے قریب پہنچے اور بارڈر کے قریب پہنچے تو وہاں پر سکھوں نے ہم پہ حملہ کر لیا، ہمارے ٹرک ویران ہو گئے، ہر بندہ شہید ہو گیا، ہر بندہ کٹ کر گر رہا تھا، کوئی ٹرک کا ایک فرد بھی وہاں بارڈر کے قریب نہیں پہنچا، سارے شہید ہو گئے۔ میں نے جب دیکھا کہ میری مسلمان بہنیں موجود ہیں، میری چھوٹی بہن نسرین موجود ہے، یہ واقعہ سنیے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے چھری اٹھائی، میں کافروں کو کیا مارتا، کہتے ہیں میں کافروں کو کیا مارتا، ان کے پاس تو بندوقیں تھیں۔ وہ کہتا ہے اس چھری کے ساتھ اٹھائی میں نے اپنی بہن کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اپنی بہنوں کے ہاتھوں کو کاٹا، اپنی بہنوں کو جسم کو چیرا، گلا کاٹ دیا، میری بہن نے اف تک نہ کیا۔ کہتا ہے میں نے بہن کا گلا کیوں کاٹا، اس لیے کاٹا کہ میں اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں، سکھوں کے ہاتھوں نہ چھوڑوں، میں اپنی بہنوں کو خود مار دوں تاکہ سکھوں کے ہاتھوں کو چھوڑا تو اس سے کہ میری بہن کی عزت کا خلوال کریں گے۔ کہتے ہیں میری بہن نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ اس نے اپنے آپ کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ کہتا ہے وہ عمر تو میری بہن کے ہاتھوں میں مہندی لگانے کے لیے تھی، لیکن میں نے اپنی بہن کے اس ہاتھوں کو مہندی نہیں بلکہ خون سے رنگ دیا۔ کہتا ہے اس کے بعد میں اپنی مسلمانوں دوسروں بہنوں کی طرف رکھا، میری بہنوں سے میں نے کہا کہ میں تمہیں شہید کر دوں یا سکھوں کے سامنے چھوڑ دوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مسلمان بھائی شہید کرے تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا، ہم اپنے وطن کے لیے اعزازی طور پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اس طرح میں نے جب سب کو بہنوں کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد جب وہ قافلہ وہاں پہنچا، وہ مسلمان کہتا ہے میں بھاگا کہ میں اپنا اس بارڈر کو کراس کر دوں، فائر ہوا، کہتا ہے میرے پاؤں میں گولی لگ گئی، میں زخمی ہو گیا، میں بھاگ نہیں سکا، میں وہیں لاشوں کے درمیان میں لیٹ گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی شہید ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر رہا، بے ہوش ہو گیا، خون نکل چکا تھا، کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے ہوش آیا، پھر میں نے دیکھی کہ لاشیں ادھر ادھر پڑی ہیں، میری بہن نسرین کی لاش میرے پاؤں پر پڑی ہوئی تھی، کہ میں یہ دیکھ کر رو بھی رہا تھا، میں کیا کروں، کہا پھر میں بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے ہوش آیا، اور اس کے بعد ایک وہاں سے قافلہ آیا، میں ڈر گیا کہ قافلہ ان کا ہوگا کہیں مجھے مار نہ دیں، لیکن وہ فوجی ہمارے وطن عزیز کے فوجی تھے، ہمارے پاکستان کے فوجی تھے، جنہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے پاکستان لے کر آئے۔ مجھے پاکستان لانے کے بعد میری زخموں کے اندر مرہم پٹی کی، پھر میں ماموں کے گھر پر آیا۔ جب پہنچا ماموں کے گھر پر، میرے ماموں نے کہا کہ ہمارے گھروں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ میرے ماموں بھی ایک کپڑے کے گھر کے اندر رہ رہے تھے، میں نے بھی وہاں زندگی بسر کی، کچھ دن میں روتا رہا۔ کچھ دن کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے میں نے یہ طے کر لیا کہ میرے والدین شہید ہو گئے، اب میرے والدین
مجاہدین لوٹ کر نہیں آئیں گے، میرے بھائی بہن شہید ہو گئے، کوئی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کہتا ہے اس کے بعد میں نے یہ عزم کیا کہ اب میں خود اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی زندگی گزاروں گا، پاکستان کی بھی زندگی گزاروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وطن ہمیں اس طرح ملا ہے، یہ وطن ہمیں اس طرح ملا ہے، اور یہ وطن صرف کی داستان میں نے صرف ایک گھر کی سنائی ہے، لاکھوں کروڑوں گھر اسی طرح اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر اس وطن پر پہنچے۔ یہ پاکستان ہمیں اتنی مشکلوں کے بعد ملا ہے۔ 1,20,00,000 سے زائد گھروں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا تھا۔ یہ وطن 14 اگست 1947 میں اس قدر ہمیں ملا، اور آج ہم جب جشن آزادی مناتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں باجے ہوں، ہم جشن آزادی مناتے ہیں، ہم اپنی بائک ایک ویل پر چلا کے جا رہے ہوں، تو یہ جشن وطن کی آزادی کا جشن نہیں ہے، بلکہ وطن کی آزادی کا جشن یہ ہے کہ ان شہداء کی اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے۔ اس دن کی آزادی کے منانے کا انداز یہ ہے، اپنے ان شہداء کو کھڑے ہو کر سرود مار کر سلام پیش کیا جائے۔ کتنی قربانیوں کے بعد بھی، اپنی ماؤں کو قربان کرنے کے بعد، اپنی بیٹیوں کو قربان کرنے کے بعد بھی، جن کی زبانوں پر ہو پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، وہی اصل قربانی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم آزادی کے ساتھ چل کر گانے بازے لے کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تو یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ سر کٹوا کر کوئی کہے پاکستان زندہ باد تو اس کا نام آزادی ہوتا ہے۔ پاکستان اس طرح ملا ہے۔ اگر آج ہم پاکستان سے سچی محبت اور وفاداری کرتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اپنے شہداء کو نہ بھولیں، اپنے شہداء کے لیے اِرسال ثواب کی محفل کا اہتمام کریں، اِرسال ثواب اپنے شہداء کے لیے کریں، ان پاک آرمی فوجی مجاہدوں کے لیے کریں کہ جنہوں نے اس عظیم وطن کو آزاد کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کریں کہ جن کی محنت، کاوش اور محبتوں کے ساتھ یہ وطن ہمارا مادر وجود میں آیا۔ یہ وطن اتنی آسانی سے نہیں، بڑی محنت اور مشقتوں کے بعد آیا۔ آج کس عظیم الشان وقت اور ساتھ کے اندر کہ عظیم دن ہے، جمعے کا دن ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہمارے اس وطن کو تا قیامت آباد رکھنا، ہمارے اس وطن کو تا قیامت سکھوں سے پاک رکھنا، ہمارے اس وطن کو تا قیامت دشمنوں کی دشمنی سے پاک رکھنا، ہمارے اس وطن کے ہر سپاہی کو تا قیامت بہادری والا جذبہ عطا کرنا، اور مسلمانوں اس وطن کے عظیم پرچم کی عزت کرو، تحفظ کرو، چوم کر سینے سے لگاؤ۔ اس وطن کی عزت ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے، اس پرچم کی عزت ہمارے جانوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ پرچم نیچے گرا ہوا نظر آئے، اٹھاؤ، چوم کر عزت والی جگہ میں رکھو۔ یہ پرچم پاؤں تلے رولنے والا نہیں، یہ پرچم ہمارے فوجیوں کی کفن بنا کرتا ہے، یہ پرچم ہمارے ان فوجیوں کی شہداء کے جسموں پر لگا کرتا ہے۔ یہ وطن کی جگہ ہمارا سر ہے، ہمارا قدم نہیں، یہ وطن ہمارے سروں کا